بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے یہ بڑے شرف اور بڑے افتخار کی بات ہے کہ ہم حبیب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے آپ کی گوش گزار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا دعوت ابینا ابراہیم وانا ابن الذبیحین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہمارے والد یعنی یہاں پر مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی دعا کا ایک ثمرہ ہوں، اور دو حضرات جنہیں ذبح کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جنہیں ذبیح کہا جاتا ہے، میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ اب ان دونوں باتوں کا پہلے تذکرہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی اور کس وقت یہ دعا کی تھی؟ جس وقت آپ کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ جس وقت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اس وقت یہ دعا آپ نے کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، ان لوگوں میں سے ایک رسول کو اٹھانا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو سننے والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 2000 سال پہلے کی گئی تھی۔ اس وقت مکے کی کیا آبادی تھی؟ سوائے حضرت ابراہیم کے خاندان کے، اور وہاں پر کوئی آباد نہیں تھا۔ بعد میں جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں تو پھر یمن کا ایک قبیلہ وہاں پر آ کر آباد ہو گیا تھا۔ تو اس وقت آپ نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ، ان لوگوں کے اندر ایک رسول کو بھیجنا، اور پھر اس رسول کے مشن کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں گے، کتاب اللہ کی تعلیم دیں گے، حکمت کی تعلیم دیں گے، اور لوگوں کا تزکیہ کریں گے کہ لوگ جن چیزوں سے پاکیزہ زندگی گزار سکتے ہیں وہ چیزیں بتائیں گے۔ اب یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2000 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اعتبار سے یہ دعا کی تھی، اور پھر یہ دعا پوری ہوتی ہے وہ اس لیے کہ اس سارے عرصے میں بے شمار نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، لیکن سرزمین مکہ میں، سرزمین عرب میں کوئی دوسرا رسول سوائے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یہ دعا پوری ہو جاتی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کو پورا کیا، اس کی تکمیل کی۔ اب آ جائیے دوسری بات کی طرف، انا ابن الذبیحین۔ وہ دو ذبیح کون ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں؟ ایک تو اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کہ جنہیں ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی بنا پر چاہا تھا کہ انہیں ذبح کر دیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا امتحان تھا، اور وہ اس امتحان کے اندر پورے اترے،
اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور ان کی جگہ ایک مینڈھا قربان کیا گیا۔ یہ تو پہلے ذبیح کا تذکرہ ہو گیا۔ اور دوسرے ذبیح کون ہیں؟ دوسرے ذبیح ہیں، اور انہیں جاننے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عبد المطلب قریش میں سے ہیں، کعبے کی نگرانی کرتے ہیں۔ کعبے کے بہت سارے ایسے کام تھے جو کہ تقسیم کر دیے گئے تھے، اور انہی کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ لوگ جو وہاں پر پہنچیں ان کی خدمت کی جائے، انہیں کھانا باہم پہنچایا جائے، انہیں پانی پلایا جائے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ان کے سپرد تھیں۔ انہی کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے زمزم کی صفائی کی، اور اس کے بعد پھر زمزم کا پانی حاجیوں کے لیے مخصوص کیا۔ حاجیوں سے مراد نے وہ سارے لوگ جو کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حج کیا کرتے تھے۔ تو اس پانی کے اوپر قریش کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا۔ باقی قریشی حضرات یہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی اس میں شریک کیا جائے۔ یہ جھگڑا طول پکڑ گیا، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ شام کے اطراف میں ایک کاہن عورت رہتی ہے کہ جس سے اس جھگڑے کا فیصلہ کرایا جائے۔ اس لحاظ سے عبد المطلب نے قریشیوں کے ساتھ شام کا سفر کیا، اور اس سفر کے دوران ہی ایسی باتیں ظاہر ہو گئیں جس سے یہ معلوم ہوا کہ عبد المطلب ہی اس خدمت کے زیادہ مستحق ہیں۔ بارش ہوئی، اور قریشیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بارش کا ایک قطرہ ان لوگوں پر نہیں پڑا جو ان کے قافلے میں تھے، اور جو عبد المطلب کا قافلہ تھا وہاں پر بارش کے قطرے گرتے ہیں، بارش ہوتی ہے۔ فیصلہ ان کے حق میں ہوا، اور عبد المطلب نے جب یہ دیکھا کہ قریشی میرے ساتھ منازعہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں 10 بیٹے عطا کرے گا تو وہ ایک بیٹا اللہ کی راہ کے اندر قربان کریں گے۔ یعنی 10 بیٹے جو کہ ان کی حمایت کریں گے، ان کی طرف سے دفاع کریں گے، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اگر کوئی شخص جھگڑے کے لیے آتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ نظر مانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے، اور انہی 10 بیٹوں میں سے عبداللہ ہیں۔ جس وقت نظر پورا کرنے کا وقت آیا اور عبد المطلب نے یہ چاہا کہ کس بیٹے کو ذبح کریں، تو اس کے لیے جیسے کہ ان کے پاس قاعدہ تھا، وہ ایک تو قرآن اندازی ہوتی ہے، یہ قرآن اندازی نہیں تھی بلکہ ایک اور ان کا طریقہ تھا کہ جس سے وہ غیب کا یا اپنے سفر کے ارادے کے بارے میں کہ میں نے جو ارادہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس سلسلے میں ایک خاص طریقہ استعمال کیا کرتے تھے، اور وہ تھے تیر نکالنا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں فال کے تیر نکالنا، کہ بہت سارے یعنی تیر رکھ دیے اور کسی پر لکھا ہوا ہے کرو، کسی پہ لکھا ہے نہ کرو، اور اس کے بعد پھر آپ اس برتن کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں کہ جس میں یہ تیر رکھے ہوئے ہیں، اور جو تیر نکل آئے گا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے۔ اگر یہ تیر نکل آیا کہ یہ کام کرو تو پھر وہ کریں گے، اگر لکھا ہے کہ نہ کرو تو پھر نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے بیٹوں کے نام لکھ کے، ان تیروں کے اوپر بیٹوں کے نام لکھ کر، اس کے بعد پھر یہ جاننا چاہا کہ میں کس بیٹے کی قربانی کروں۔ اب دیکھیے کہ جب انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے برتن کے اندر اور تیر کو نکالا ہے تو اس کے اوپر عبداللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ عبداللہ کی قربانی کرنی چاہیے، اور جس وقت اس قربانی کے لیے وہ آمادہ ہوئے تو ان کے اپنے بھائی
ان کے اپنے قبیلے کے لوگ ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ عبداللہ کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ کہا کہ دوبارہ آپ قرآن اندازی کر لیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اسی طریقے سے یہ عمل کیا تو عبداللہ کا نام پھر نکل آیا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں۔ تو اس وقت پھر ایک اور خاتون سے رجوع کیا گیا جو کہ اسی طریقے سے کہانت کیا کرتی تھی، یعنی عربوں میں کاہن اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، آج کل ہم اسے نجومی بھی کہتے ہیں۔ تو اس نے ایک ترکیب بتائی کہ آپ یہ کریں کہ ایک طرف عبداللہ کا نام رکھیں اور دوسری طرف اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے تیر کے اوپر 10 اونٹ کا ذکر ہو، یہ لکھا ہوا ہو کہ 10 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ تو اگر 10 اونٹ کا تیر نکل آتا ہے تو پھر آپ کا کام ہو گیا، آپ 10 اونٹ ذبح کر دیں۔ اور لیکن اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو پھر آپ اونٹوں کی تعداد بڑھا دیں، یعنی 20 کر دیں۔ اسی طریقے سے آپ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جائیں جب تک کہ اونٹوں کا تیر نہ نکلے۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا کہ ایک طرف عبداللہ کا نام اور دوسرے تیر کے اوپر 10 اونٹ، لیکن یہ کہ عبداللہ ہی کا نام نکلا تو انہوں نے اونٹ بڑھا دیے، 20 کر دیے، پھر بھی عبداللہ ہی کا نام نکلا، پھر 30 کر دیے، اور اسی طریقے سے وہ بڑھاتے رہے، 30 سے 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100۔ جب انہوں نے 100 اونٹ کیے ہیں تب پہلی مرتبہ وہ تیر جس کو انہوں نے اٹھایا وہ 100 اونٹوں والا تیر تھا، اور اس طریقے سے عبداللہ کی جان بچ گئی اور 100 اونٹ عبد المطلب نے قربان کیے۔ اور پھر یہی تصور دیت کا بھی ہو گیا کہ اگر کوئی شخص ناحق قتل ہو جائے تو اس کی کتنی دیت ادا کی جائے۔ تو یہ جو 100 اونٹوں کی دیت کا مسئلہ ہے یہ اس وقت سے شروع ہوا ہے، اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض وہ کام جو کہ جاہلیت میں کیا جاتے تھے، جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، ان کاموں میں سے جن کاموں کو اسلام نے باقی رکھا ہے وہ پھر اسلامی شریعت کا جز بن گئے، اور جن کے اوپر نکیر کی ہے، انکار کیا ہے، وہ پھر ہماری شریعت کا یا اسلام کا جز نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہوا آپ کے اس قول کا کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 وہ اشخاص جنہیں ذبیح کہا جاتا ہے ان کی اولاد میں سے ہوں۔ تو یہ ایک پہلی بات ہو گئی حیات طیبہ کے حوالے سے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس سال پیدا ہوئے ہیں، جس سال اس دنیا کے اندر آئے ہیں، وہ سال کون سا تھا؟ اس زمانے کے اندر کیلنڈر نہیں تھا کہ کیلنڈر کے اعتبار سے یہ معلوم کیا جائے کہ وہ سال کون سا تھا۔ عیسوی اعتبار سے تو ہم کہتے ہیں کہ 571 کا سال تھا، 571 کا سال تھا، لیکن یہ کہ جاہلیت میں اس وقت کوئی کیلنڈر رائج نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں یہ لوگ ہر سال کو کسی بڑے واقعے کے ساتھ منسوب کر دیا کرتے تھے۔ اس سال کے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اسے عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی کا سال، کہ یہاں پر یا اس سال ہاتھیوں کا واقعہ ہوا تھا۔ تو ہر ایک شخص فوراً جان جاتا ہے کہ ہاں یہ کون سا سال تھا۔ تو اس سے مراد وہی واقعہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہاں جو اصحاب الفیل کا تذکرہ آیا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کچھ کیا، تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور واقعہ یہ تھا کہ یمن میں اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں عیسائیوں کی حکومت تھی، اور وہاں کے حاکم نے دیکھا کہ عربوں کے علاقے میں یہ بیت اللہ ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اور جتنے بھی عرب ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر جاتے ہیں۔
تو اس نے کہا کہ کیوں نہ میں اپنے علاقے میں ایسا ہی ایک گھر بناؤں، ایسی ایک عبادت گاہ بناؤں کہ لوگوں کا رجوع اس کی طرف ہو، نہ کہ عربوں کے بیت اللہ کی طرف۔ اور اس خیال سے صنعاء کے اندر اس نے ایک بہت بڑا گرجا کیتھیڈرل بنایا، اور پھر اس نے منادی کرا دی کہ اس کیتھیڈرل کے اندر لوگ آئیں اور یہاں پر عبادت کریں۔ اب ظاہر ہے عیسائی حضرات کے لیے تو وہ واقعی ایک قابل تقدیس جگہ تھی، لیکن جہاں تک عربوں کا تعلق ہے ان کا اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ ہوا کہ ایک عرب آیا اور اس نے پھر وہاں پر غلاظت پھینک دی اپنی نفرت کے اظہار کے لیے یا کراہت کے اظہار کے لیے۔ خود وہ وہاں آ کے اپنی حاجت سے فارغ ہوا اور اس طریقے سے اس کو گندہ کیا، یا یہ کہ اس نے غلاظت وہاں پر پھینکی، بہرحال اسی طریقے کا کوئی واقعہ ہوا، تو پھر حاکم تو بہت ہی برا فروختہ ہوا اور اس نے کہا کہ یہ عربوں نے کیا کیا۔ تو اس نے پھر اپنے کمانڈر کو، ابرہہ کو، ایک بہت بڑے جیش لشکر کے ساتھ، جس میں 60,000 کے قریب فوجی تھے، 60,000 جنگجو حضرات تھے، اور ان کے ساتھ تقریباً 9 یا 13 ہاتھی سے مکے کی طرف روانہ کیا، تاکہ جن عربوں نے یا جس عرب نے میرے اس کیتھیڈرل کو ناپاک کیا ہے تو ہم اس کا بدلہ انہی عربوں کے اس گھر سے لیں گے جو کہ مکے کے اندر واقع ہے، جسے یہ بیت اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ تقریباً مسلمانوں میں سے بچہ بچہ اس واقعے کو جانتا ہے کہ کس طریقے سے یہ لشکر جرار یمن سے چلتا ہے اور اس کے بعد پھر مکے کے اطراف میں پہنچتا ہے۔ جب یہ مزدلفہ پہنچا ہے، مزدلفہ اب بالکل قریب آ چکے تھے، اب مزدلفہ کے فوراً بعد منی ہے، اور منی کے بعد پھر مکہ شروع ہو جاتا ہے۔ جس وقت یہ لشکر مزدلفہ کے اندر پہنچا تو یہ سب سے بڑا جو ہاتھی تھا وہ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد لاکھ اس کو مجبور کیا کہ وہ اٹھے اور آگے روانہ ہو، لیکن اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اب اگر وہ اس کا رخ دائیں یا بائیں کرتے ہیں تو پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور چلنے پہ آمادہ، لیکن اگر سامنے کی طرف کرتے ہیں یعنی مکے کی طرف کرتے ہیں تو پھر بیٹھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا نا، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو محفوظ کرنا تھا، تو اس وجہ سے یہ ہاتھی آگے نہیں بڑھا۔ اور یہاں پر یہ واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ابرہہ کی فوج نے عبد المطلب، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، کہ جن کا ذکر ہم شروع سے کرتے چلے آئے ہیں، ان کے اونٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اور ابرہہ اب اس انتظار میں تھا کہ عبد المطلب جو کہ سردار مکہ ہیں، رئیس قریش ہیں، وہ آئیں گے اور میرے سامنے گڑگڑائیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ میرے اونٹوں کو واپس کر دیا جائے۔ گویا اس طریقے سے وہ اپنی انانیت کو تسکین پہنچانا چاہتا تھا۔ عبد المطلب آئے اور ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے نہ صرف یہ کہ اونٹ، بلکہ اس نے تو دل میں یہ سوچا تھا کہ عبد المطلب آ کر کہیں گے کہ تم اتنی دور سے آئے ہو اور بیت اللہ کو گرانا چاہتے ہو، خدا کے واسطے ایسا نہ کرو، اور میرے ساتھ پھر وہ کوئی ڈیل کریں گے، کوئی سودا کریں گے۔ یہ اس کے دل کے اندر بات تھی۔ عبد المطلب آئے، ابرہہ اس بات کا منتظر تھا کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے اس گھر کو نہ چھیڑو، خدا کے واسطے تم جو چاہتے ہو لے جاؤ، لیکن اللہ کے اس گھر کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ لیکن انہوں نے اس کی کوئی بات ہی نہیں کی، بلکہ سیدھے سیدھے یہ بات کی کہ میرے اونٹ آپ کے لوگوں نے قبضہ کر لیے ہیں تو میرے اونٹ واپس کیے جائیں۔ تو ابرہہ تھوڑا سا حیران ہوا، اس نے کہا کہ میں بیت اللہ کو، کہ جسے تم مقدس سمجھتے ہو، اللہ کا گھر سمجھتے ہو، اسے ڈھانے کے لیے آئے ہوں، تم نے اس کی تو بات نہیں کی، اپنے اونٹوں کی بات کر رہے۔ عبد المطلب کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں،
انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ رب یہاں پر اس معنی میں آیا ہے آقا کے، کہ میں اونٹوں کا آقا ہوں، اونٹوں کا مالک ہوں، اس وجہ سے اونٹوں کا سوال کر رہا۔ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيهِ، اور جہاں تک بیت اللہ کا تعلق ہے اس کا بھی ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، جیسے کہ اس مختصر سے سورہ میں بیان فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے، غول در غول، یعنی بڑے بڑے لشکروں کی طرح، بڑی بڑی جماعتوں کی طرح وہ آتے، اور ہر ایک پرندے کی چونچ میں ایک چھوٹا سا پتھر، اور اس کے پنجوں میں 2 مزید پتھر، یعنی 3 پتھر ایک ایک پرندے کے قبضے میں تھے، اور جو انہوں نے ابرہا کی فوج کے اوپر پھینکنا شروع کیا۔ اور جوں کوئی پتھر کسی بھی فوجی کو یا سپاہی کو لگتا تو وہ بلبلا اٹھتا، اور اس کے بعد پھر اس کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی، ایسی بیماری اسے لاحق ہوتی کہ جس سے اس کی کھال نکلنا شروع ہو جاتی، علیحدہ ہونا شروع ہو جاتی۔ اور جب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھر برسائے تو پھر یہ سارے فوجی، یہ سارے سپاہی بھاگنے شروع ہو گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا سردار ابرہا بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابرہا کو یعنی اسی رجم کی بنا پر یا اس سنساری کی بنا پر ایسی اتنی سخت بیماری لاحق ہوئی کہ وہ بالکل اتنا کمزور ہو گیا جیسے کہ کوئی چوزا ہوتا ہے، اور یمن پہنچتے پہنچتے پھر یہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ولادت کی تاریخ عام طور پر 12 ربیع الاول کہی جاتی ہے، 12 ربیع الاول، اور پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق کوئی بھی کیلنڈر لیا جائے کہ جس سے یہ دیکھا جائے کہ سوموار کے دن ربیع اول کے مہینے میں یہ کون سی تاریخ ہو سکتی ہے، تو یہ تاریخ 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے تو عبد المطلب بہت خوش ہوئے، اپنے خوشی کے اظہار کے لیے کعبے میں گئے، اور اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منتخب کیا، آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وہ ذات جس کی بہت ہی تعریف کی گئی ہے، اور پھر انہیں رضاعت کے لیے یا دودھ پلانے کے لیے شروع میں جس عورت کا انتخاب کیا گیا تھا وہ تھی سویبہ، جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ تو سویبہ نے پہلے دودھ پلایا ہے، اور اس کے بعد پھر جس دوسری خاتون کا تذکرہ آتا ہے وہ حلیمہ سعدیہ ہیں۔ عربوں کے اندر جو دستور تھا کہ عام طور پر بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بادیہ کے اندر یعنی بدوی علاقے میں بھیجا کرتے تھے، تاکہ وہ ایک پرسکون علاقے کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت ہی صحت مند طریقے سے ان کی پروان ہو سکے، اس وجہ سے ایسی عورتوں کا انتخاب کیا جاتا تھا جو کہ بدوی علاقے سے آتی تھی۔ تو انشاءاللہ اس بات کا تذکرہ ہم اگلی نشست کے اندر کریں گے، اور اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔